عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ہی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ عزیزان محترم، ہم کئی دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ پریشانی، کچھ مجبوری تھی جس کی وجہ سے ہم آپ سے گفتگو نہیں کر سکے، لیکن بہرحال آج ہم آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو گئے ہیں۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا کہ اگر کوئی ہمارے بھائی ایسے ہیں جو پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر حاضر ہیں تو وہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے اور آگے شیئر کریں۔ من کر رہا تھا ویڈیو بنانے کے لیے، اس لیے کہ میرے پاس میں کئی لوگوں نے سوال کیا، گجرات کی سرزمین سے مجھ سے سوال کیے گئے۔ ایک سوال ہے جو میں کئی دن سے جواب کی شکل میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجبوری تھی، کوئی پریشانی تھی جس کی وجہ سے میں ویڈیو میں نہیں آ سکا، آپ سے میں گفتگو نہیں کر سکا۔ لیکن آج میں ان تمام سوالوں کے جواب دینے والا ہوں جو مجھ سے کیے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ ایک پیر صاحب کے تعلق سے سوال کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو پیر صاحب ہیں یہ کیا صحیح کرتے ہیں؟ اب وہ پیر صاحب کون ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ان کا نام ہے حضرت پیر حق خطیب حسین سرکار رضی اللہ العالیہ والنورانی۔ یہ پاکستان بلاوڑا شریف کے رہنے والے ہیں۔ آپ نے کئی بار ان کی ویڈیو نظر سے گزری ہو تو دیکھی ہو، سوشل میڈیا پر ان کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہتی ہیں، فیس بک پر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ یوٹیوب کے جو اسٹیٹس ہوتے ہیں، جو شارٹ ویڈیو ہوتی ہیں، ان پر بھی بہت زیادہ ان کی ویڈیو وائرل ہوتی ہیں۔ حق خطیب سرکار یہ جو نام ہے یہ بہت کم انڈیا کے اندر لوگوں نے سنا ہے، لیکن جنہوں نے سنا ہے یا تو انہوں نے اس بات کو لے کر فخر محسوس کیا ہے، یا پھر ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے فتوے لگانے کی کوشش کی ہے، اور جو کچھ ایسے ہیں جو بیچارے بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ وہ سوچ رہے ہیں کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے، کچھ تو صحیح کہہ رہے ہیں، کچھ تو غلط کہہ رہے ہیں۔ وہی صحاب والا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، شہاب چتر جب حج کو جا رہے تھے تو کتنے لوگوں نے تو ان کو صحیح بتایا، کتنے لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی، ان کے ساتھ میں قدم سے قدم ملا کر کے چلے، ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا۔ یہ ساری چیزیں کچھ لوگ ایسے تھے، غلط کر رہا ہے، غلط کر رہا ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، یہ وہ۔ تو یہ ہر طرح کی دنیا ہے۔ ایسے ہی ہمارے اس دنیا کے اندر علماء کرام کے معاملات میں آپ دیکھیں کہ کوئی عالم ایسے ہیں جو صحیح کام کرتے ہیں، جو مخلوق خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو کچھ لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ حق خطیب حسین سرکار مدرج اللہ علیہ، یہ اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے اپنے بچپن سے لے کر کے ساری جوانی اور اب جوانی کے اوپر چل رہے ہیں، بڑھاپے کے قریب ہیں، لیکن تب سے ارادہ کیا ہے، اس وقت سے لے کے آج تک مخلوق خدا کی خدمت کر رہے، اور ایسی خدمت اللہ اکبر، نہ کھانا وقت پر ہے، نہ پینا وقت پر ہے، راتوں کو جاگنا ہے، دن میں لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، لوگوں کے لیے دعائیں کرنی ہے۔ آپ ذرا ان کی تصاویریں آپ دیکھیں، ان کی ہم چھوٹی چھوٹی کلپس آپ دکھا رہے ہیں، آپ دیکھتے رہیے۔ ان کے بارے میں کچھ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، ان کا طریقہ، یہ جو ان کا رویہ ہے قوم کے ساتھ میں، یہ غلط ہے۔ میں پوچھتا ہوں بھائی کیا غلط ہے؟ اگر کوئی بندہ اس لائق ہے کہ اس کی دعا میں، اس کی زبان میں، اس کی دم میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھی ہے، اثر رکھا ہے، اور وہ بندہ اگر کسی مریض کے لیے دعا کر رہا ہے، کسی کے اوپر کچھ پڑھ کے دم کر رہا ہے، تو اس کو اگر شفا مل رہی ہے تو آپ کے پیٹ میں کیوں تکلیف ہوتی؟ میں تو یوں کہوں گا کہ جن کے پیٹوں میں تکلیف ہے نا، وہ خود ان کے پاس میں جائیں، ان سے اپنے پیٹ کی تکلیف دور کرائیں۔ حق خطیب حسین سرکار، نہ تو میرا ان سے کوئی رشتہ داری ہے، نہ کوئی ناطہ ہے، ہاں فقط مومن ہونے کا ناطہ ہے۔ وہ بھی الحمدللہ مومن ہیں، میں بھی مومن ہوں، اور اس لحاظ سے ایک دوسرے کی عزت پر جو کیچڑ اچھلتی ہے، اس کی عزت کی حفاظت کرنا، یہ ہر ایک مومن کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے، ہر ایک مسلمان کے لیے ذمہ داری ہوتی ہے۔ حق خطیب حسین سرکار یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپاہی جاتا ہے
تو ان کی دعا کرنے سے، دم کرنے سے اللہ رب العزت اس کو شفا دے دیتا ہے۔ ذریعہ یہی ہوتے ہیں، لیکن بے شک شفا دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ بندوں کو کھانا دینا اللہ کی ذات، ان کے لیے روزی کا جو نظام اللہ نے قائم کیا ہے، یہ سارے کام اللہ کے ہیں، لیکن ذریعہ بیچ میں ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، حق خطیب حسین سرکار یہ جو کام کر رہے ہیں، جو مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں، یہ ہر حال میں درست ہے اور بہت زیادہ ایصال ثواب کا کام ہے۔ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اگر کوئی آنکھوں سے نابینا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کی وجہ سے اس کو شفا دے دیتا ہے۔ اگر کوئی زبان سے گونگا ہے، حق خطیب حسین سرکار اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ ان کو قوت گویائی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی کانوں سے بہرا ہے تو اللہ ان کو قوت سماعت عطا فرماتا ہے جب حق خطیب حسین سرکار دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی جنات کے اثرات میں گرفتار ہے، اگر کوئی دنیا کے اندر جو اس طرح کے ہم کیسز دیکھتے ہیں جن کو ہوائی اثر کہا جاتا ہے، اس طرح کے مرض میں کوئی گرفتار ہے تو وہ شفا یاب ہوتا ہے۔ کوئی اگر کینسر کا مریض ہے، کسی کے پیٹ میں گاٹھ ہے یا آنتوں میں کسی طرح کا انفیکشن ہے، مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے موت کے علاوہ جتنی بیماریاں ہیں ان میں سے ہم ہزاروں بیماریوں کا علاج حق خطیب حسین سرکار کے بارگاہ میں ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے بھائی، کبھی آپ دیکھیں کہ میں دیکھ کر کے آیا ہوں، نہیں، ویڈیوز کے ذریعے ہم بھی دیکھتے ہیں، جس طرح سے آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ اب آپ کی اس میں کیا رائے ہے، کیا مشورہ ہے؟ اگر ہم مانیں کہ ہاں یہ ناٹک ہے، یہ ڈھوم ہے، یہ دکھاوا ہے، تو آپ دکھاوا کتنے دن تک اور کتنے لوگوں کے سامنے کر سکتے ہیں؟ آپ ایک آدمی کو سکھا سکتے ہیں، ایک کو آپ پڑھا سکتے ہیں، دو کو پڑھا سکتے ہیں، چار کو پڑھا سکتے ہیں، 10 کو 20 کو آپ سکھا سکتے ہیں، ان کو رشوت دے سکتے ہیں، آپ ان کے منہ پر پیسے کا تالا مار سکتے ہیں، لیکن جہاں بات آتی ہے ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کی تو یہ کنٹرول سے باہر ہے۔ اتنے آدمیوں کو نہ آپ سمجھا سکتے ہیں، نہ آپ رشوت دے سکتے ہیں کہ آپ ہماری بات کرنا، آپ ہماری بات کرنا، نہیں۔ یہ جو مریض ہیں، جو ویل چیئر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو اپائج ہیں، جو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، یہ صرف ایک دو کی بات نہیں ہے، یہ ہزاروں لاکھوں لوگ آتے ہیں اور سینکڑوں لوگ تو روز آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لوٹ پھیر کے وہی، آج بھی وہی، کل بھی وہی، پرسوں بھی وہی، 1 سال بعد بھی وہی، 2 سال بعد بھی وہی، نہیں، ہر روز نئے مریض آتے ہیں اور ہر روز مریض شفا پا کے جاتے ہیں۔ تو ہم اس میں جھوٹ کہاں سے ثابت کر سکتے؟ کچھ لوگ ان کی داڑھی پر سوال اٹھاتے ہیں، داڑھی بہت چھوٹی ہے، بھئی داڑھی رکھنا سنت ہی تو ہے، ہم نے ان کو ولی تو کہا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، نہیں، اللہ بہتر جانے کون ہے، لیکن جو بھی ہیں مومن ہیں، مسلمان ہیں، تاجدار ختم نبوت کا اعلان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لوگوں کو چلنے کی تلقین کرتے ہیں، دین سے جوڑنے کی تلقین کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں۔ تو جو بندہ ایمان پھیلا رہا ہے، آپ دیکھیے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھے ہیں۔ ایسے آپ کے آس پڑوس میں بھی کچھ ایسے ہوں گے، کسی پر پتہ چلتا ہے کہ اس پر ہوائی اثر ہے، اس پر جنات کا اثر ہے، اس پر چڑیل ہے، اس پہ یہ ہے، اس پہ وہ ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، مولانا کے پاس میں، مولوی کے پاس میں، میاں کے پاس میں، ان سب جگہوں پر جا کر کے جب تھک جاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پنڈتوں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں، مندروں میں جانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ اب یہ حق خطیب حسین سرکار اگر یہ کام کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو ابھی تک ایمان پر قائم ہیں، ابھی تک جن کا ایمان قرآن و حدیث پر ہے۔ بے شک ان کا ایمان ہے کہ ہاں قرآن کے اندر شفا ہے، قرآن کے اندر اللہ نے رحمت رکھی ہے، تو یہ ایمان جو ابھی جاگ رہا ہے، اگر یہ کسی کی وجہ سے بندوں کے دل میں اگر ایمان جاگا ہوا ہے تو ہم اس کو بدھائی دینی چاہیے، ہمیں اس کو مبارکباد دینی چاہیے یا اس پر فتوے لگانے چاہیے۔ آپ یہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں تو کچھ لفظ مس ہو جاتے ہیں، آپ ان کو برداشت کریں اور آپ ذرا خود فیصلہ کریں کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔
اور جہاں میری بات رہی تو میں کل بھی ان کو صحیح مانتا تھا، آج بھی صحیح مانتا ہوں اور میں مانتا رہوں گا جب تک وہ اس طرح کا کام کرتے رہیں گے۔ اب آپ اپنی کمنٹ باکس میں رائے پیش کر سکتے ہیں، کس کو ان کا کام صحیح لگتا ہے، کس کو ان کا کام غلط لگتا ہے۔ جن کو غلط لگتا ہے کرپیا خدا را وہ پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں، اس کے بعد کمنٹ کریں۔ جن کو صحیح لگتا ہے تو جو دوسرے کی عزت کرتے ہیں اللہ ان کے لیے بھی عزت کے ساز و سامان پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کسی کی عزت کرو گے اللہ آپ کو عزت دے گا، آپ کسی کی عزت کرو گے اللہ رب العزت آپ کو عزت والا بنائے گا، اور اگر آپ کسی کو رسوا کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ آپ کو بھی رسوا کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔